اس کے متعلقہ ہی بھائی اسامہ اشرف کی بات سن کے ایک واقعہ میں عرض کر دوں۔ بقیت السلف ولی کامل حضرت حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جن بھائیوں نے حضرت شیخ مرحوم کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا ہوا ہے یا ان کی زیارت اور دروس سے شرف یاب ہیں، وہ حضرت حافظ یحییٰ صاحب کی للہیت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں ٹالی والی مسجد گجرانوالہ میں خطیب تھا، حافظ صاحب وہاں پہ گجرانوالہ کسی جگہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو عشاء کی نماز انہوں نے ادھر ہمارے پاس پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حافظ صاحب ادھر ایک مسجد کی پچھلی گلی میں گھر ہے، بالکل آدھے آتے کا پرانا سا۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے، ہم نے حافظ صاحب سے پوچھا شیخ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بندہ اس کو پیار سے بادشاہ کہا کرتے، کہتے میں نے بادشاہ کے گھر جانا ہے۔ ہم جماعتی احباب ساتھ چل پڑے، اس گھر میں گئے، ان کے پاس بٹھانے کے لیے حضرت حافظ صاحب جس شیان شان تھے اور جو علماء ساتھ تھے، ان کے پاس یعنی ہماری نظر میں اس پائے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹی سی چارپائی، اسی پہ حافظ صاحب بیٹھے، انہوں نے اولوں کا مربع اور بنفشے کا شربت، یہ انہوں نے دو چیزیں حافظ صاحب کو پیش کی۔ گھر کی حالت، وہ حالات سارا کچھ بتا رہے تھے۔ ہمیں تب سمجھ نہیں آئی کہ حافظ صاحب کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بیٹھے، وہ مربع کھایا، شربت کا گلاس پیا، دعا کی اور دعا دینے کے بعد اٹھ کے آ گئے۔ میں نے رستے میں حضرت حافظ صاحب کے ادباً گزارش کی، میں نے کہا شیخ یہاں آنے کا مقصد ویسے کیا تھا؟ کوئی عزیز داری یا کوئی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے کے تحت جو بزرگوں نے سبق دیا وہ سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں ٹالی والی مسجد میں حضرت محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھتا تھا نا، تو جس دن کسی گھر سے کھانا نہیں تھا نا ملتا، تو یہ جس گھر میں آیا ہوں، ان کا باپ جسے میں پیار سے بادشاہ کہتا ہوں، وہ مجھے گھر سے لا کے روٹی کھلا دیا کرتا تھا۔ آج وہ دنیا میں نہیں، لیکن اس کی نیکیاں میرے اوپر ہیں۔ میں گجرانوالہ جب بھی آؤں اس گھر میں دعا کر کے جاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تقاضا ہمارے اوپر بھی ہے۔ اپنے اساتذہ، اپنی مادر علمی، ان سب چیزوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اب میں سال 2016 میں سے اسی جامعہ میں سے فارغ التحصیل جو ہمارے علماء بھائی ہیں، ماشاءاللہ اس کلاس میں 10 کے قریب ہمارے بھائی ہیں جو سکول و مساجد وغیرہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں اس کلاس میں سے دعوت دیتا ہوں نمائندگی کے لیے، 2 بھائی آئیں گے۔ ایک چونکہ جامعہ الہدیٰ سادوکی میں اس وقت مدرس ہیں، ہمارے بھائی زبیر مجاہد صاحب، وہ تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ میں اپنے معافی ضمیر کو آپ بھائیوں کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت محترم سامعین کرام اور میرے بڑے ہی پیارے اساتذہ کرام اور مدیر الجامعہ، میں مشکور اور ممنون ہوں جامعہ کے اساتذہ کا، مدیر الجامعہ کا اور ان بھائیوں کا جنہوں نے رابطے کر کے میرے اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اپنی کلاس 2016 ابناء الجامعہ جو ہم ساتھی فارغ ہوئے تھے، میں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے بھی سب بھائیوں کا، جامعہ کا، انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں۔ تو اپنے اور آپ کو ایک بات نصیحت کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو اور تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو میں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ جہاں کہیں بھی آپ کو دینی سر انجام دینے کا موقع ملے تو آپ وہاں جماعت کو بنائیں، نہ کہ فرقوں میں بٹیں، نہ کہ اختلافات میں بٹیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر مبلغ اسلام تھے اور مدینہ کے پہلے مبلغ تھے۔ انہوں نے جا کر لوگوں کو دلوں کو جوڑا تھا اور اسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ ایک جماعت بنا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کافروں کو لڑائییں جھگڑے اور فرقوں میں پڑنے سے اور لڑائی جھگڑنے سے یہ بچ گئے، اور آنے والی آزمائشوں سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ تو ہم جہاں کہیں بھی جائیں، ہمیں موقع ملے دینی سر انجام دینے کا، یا دنیا یا یونیورسٹی کالج میں کوئی کام کرنے کا موقع ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا